آئیے بلا تاخیر التماس گزار ہوں خطیب الاسلام، خطیب پاکستان، عالم نبیل، فاضل جلیل، فاضل نوجوان، شاگرد رشید، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میری مراد محترم جناب قاری عامر رضا قادری صاحب سے التماس گزار ہوں آپ اپنے روحانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ ایک دن میں گھر سے نکلا، میرے دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہڈیاں آئیں، ہڈیوں کے یہ بیان تھے، چلنے والے سنبھل کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جنہ منجنا ہے من جاؤ، جنہ سننا ہے سکون نہ بہ جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس وقت وہی سنتا ہے، اس وقت وہی بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت آسمان پر یا صرف ستارے رہ جاتے ہیں اور زمین پہ محمد کے پیارے رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا یہ پروقار ذیشان عرس مبارک اس گھر میں، سادات کی نگری میں، سادات کے گھر میں بیٹھ کے اس گھر کی مالک شہزادی کے ذکر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بس آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کتنی دیر آپ سن سکتے ہیں اور مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ کہہ رہا ہوں حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول۔ شاہ جی اس بی بی کے ذکر سے آغاز کرنے کا مقصد اس لیے تھا، یہ بی بی سادات کے گھر کی ماں بھی ہے، مالکن ہے، اس لیے آغاز کر رہا ہوں کہ بچہ گونگا بھی ہو تو ماں کے نام پہ ضرور بولتا ہے۔ کہہ رہا ہوں حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول، حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول۔ اس وقت بات کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن مشکل کشا والے بیٹھے ہیں، مشکل کشائی کریں گے۔ کہہ رہا ہوں حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول، ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے۔ حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول، ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے، اور یہ دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی، ارے مخلوق کو رزق دیتی رہی چکی کے پھیر سے۔ یہ دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی، مخلوق کو رزق دیتی رہی چکی کے پھیر سے۔ احباب ذی وقار، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ میں گفتگو شروع کر سکوں۔ میں زیادہ گفتگو نہیں بڑھاؤں گا، میں نے موضوع وہی شروع کیا ہے جو علامہ صاحب نے کر کے چھوڑا ہے، تاکہ گفتگو زیادہ سمجھ آ سکے آپ کو۔ جو باتیں انہوں نے کر کے چھوڑ دی ہیں میں نے وہی چھیڑ دی ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی رہے گی۔ پہلی بات ہی اسی ذکر سے میں نے شروع کی ہے، اسی نام سے شروع کی ہے جسے بطول کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں۔ کسی نے نا ایک اللہ کے ولی سے پوچھا تھا، اللہ کے، توجہ ہے آپ کی، اللہ کے ولی سے پوچھا، وہ کہنے لگے قبلہ علی پاک
کعبے میں پیدا ہوئے. علامہ صاحب نے یہ بات سنائی نا آپ کو, اب میں سمجھا دوں آپ کو. وہ کہنے لگے علی پاک کعبے میں جلوہ گر ہوئے ہیں, کعبے میں علی کی ولادت ہوئی ہے. صحیح وجہ کی ہے, کس لیے ہوئی ہے؟ پنجابی چکار کر لیندے نے. وہ کہنے لگے کہ کی وجہ ہے کہ اللہ نے علی نو کعبے چ پیدا فرمایا ہے. انہاں کہا جی بالکل ایکو جی وجہ ہے, سمپل جی وجہ ہے, سادہ وجہ ہے کہ جناب علی دی شادی جناب فاطمہ نال ہونی سی. اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ آپ دی شادی جناب فاطمہ نال ہونی سی. اس پھر ہاتھ جوڑے, اس کہ صحیح میں پہلی گل سمجھ کوئی نہیں آئی کہ اللہ نے علی پاک نو کب دے پیدا فرمایا ہے. ہن تساں دوجی گل کر چھڈیے کہ آپ دی شادی جناب فاطمہ نال ہونی سی, اس واسطے پیدا فرمایا ہے. انہاں نقطہ کر کے دس چھڈیا ہے. لٹن والے گل سمجھ آ گئی, میں اگے گل کراں گا ورنہ تقریر ختم کرن لگا. انہاں کہا علی پاک نو اللہ نے کعبے وچ اس واسطے پیدا فرمایا ہے, اللہ دی منشا یہ سی, اللہ دی رضا یہ سی, اللہ چاہتا ہے سی کہ اگر دلہن مصطفیٰ دے کرتی ہے تو دولہا خدا دے کرتا. اگر دلہن مصطفیٰ دے کرتی ہے, گل سمجھ نہیں آئی, اگر دلہن مصطفیٰ دے کرتی ہے تو دولہا خدا دے کرتا ہونا چاہیے. اگلی بات سنیں, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کی شان جتنی بیان کریں اتنی کم ہے. اس بی بی کا ذکر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک ہی آیت پڑھی ہے, انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ گفتگو کرنی ہے. اس بی بی کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ توجہ, میں گلہ نہیں صرف قرآن سنانا ہے, اگر سننا چاہیں تو آپ توجہ ہے آپ کی. اس بی بی کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر روایت کرتے ہیں جدو سرکار دی بارگاہ چ گئے نا, ہاتھ جوڑے نا, اسا ہاتھ جوڑتے آکھیا ہے فدا کا امی و ابی و نفسی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تیرے تو ماں بھی باپ بھی اساں بھی قربان ہو جائیے, اساں بھی قربان ہو جائیے, اساں بھی قربان ہو جائیے. وہ فرماندے نے ایک دن کچھ عجیب ہویا ہے, ایک دن کچھ ڈیفرنٹ ہویا ہے, ایک دن کچھ مختلف ہویا ہے. اسا پوچھا کی مختلف ہویا ہے؟ وہ کہنے لگے نا مختلف ہویا ہے کہ سرکار بیٹھے سن, سرکار بیٹھے سن, جناب فاطمہ آئیاں نے, سرکار فاطمہ پاک تشریف لے آئیاں نے, سرکار کھڑے ہوئے نے, کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے یا فاطمہ تا فدا کا امی و ابی و نفسی, فاطمہ پورا زمانہ میں محمد تے قربان ہے, میں محمد تیرا بابا, فاطمہ تیرے تے قربان. ہن میں قرآن شروع کرن لگا, اجازت ہے توڑے والوں میں نہیں انج نہیں, ذرا قرآن نے گل توڑے واسطے کی تھی, بس وہ پیغام دینا ہے تانوں, قرآن تانوں کی کہہ رہا ہے. بڑا مشکل ہے اس ٹائم بولنا, اس ٹائم بولنا بڑا مشکل ہے. پھر مولویوں دے کول تسی پھس گئے اج ماشاءاللہ آ کے. وہ ایک مولوی کرے وڑ گیا نا چور, انہیں شاہ جی قبلہ لیا پھڑ, پھڑن تو بعد انہیں کہا بھی چل تن تھانے لے چلا. اس ہاتھ جوڑ لے, اس کہ سائیں پہلی باری مولوی دے گھرے آیا, نہیں تا آج تک بندیاں دے گھر چوری کیتی ہے. اس کہ سائیں معاف کر چھڈو, اس کہ چھڑنا کوئی نہیں دینو, چل میرے نال تھانے. وہ چور منتاں ترلے, اس کہ سائیں کو ہور سزا دے دیو, مجبور آدمی ہاں, بچیاں دی روزی لون آیا. اس کہ نہیں چھڑنا نہیں, چل تھانے چل میرے نال. اخیر اس کہ چلو تو منتاں کردا بھی ہیں, تیری سزا ایک ہور ہے, میں جاونا تقریر کرن, تو چلنا ہے میرے نال. اس کہ اچھا کرنا کہ, اس کہ میں کرنی ہے تقریر تے تو آکھنا سبحان اللہ. وہ مولوی دی قسمت میرے واقعو کدھرے, انہوں ٹائم لبیا 12 بجے. ہن چور بیچارہ تواڈے ورگا, مطلب طبیعت دا, اس اللہ معاف کرے چور نہیں نے, طبیعت دا, اس کدے مولوی سنے نہیں سی, وہ تھک گیا بیچارہ 12 بجے بہ بہ تے. ہن 12 بجے مولوی صاحب تقریر شروع کی تھی, اس تقریر شروع کی تھی, وہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلے گھنٹہ ٹپا نا تے چور گیا تھک, اس تھک تے ہاتھ جوڑ لیا. اس کہا مولوی صاحب, آکھے جی, آکھے تھانے چھڈا. اچھا میں تو دسو بھی ہن آ کے سبحان اللہ یا چلیے تھانے, آکھو نا سبحان اللہ یار. ہن خوشی ہوئی نا تھوڑے جے, تھوڑے سی ہن میں تانوں گلاں بڑی سنانے, سنانا صرف قرآن ہی ہے. اج قرآن سنانا ہے,
اللہ دے بندیو قرآن وہ کتاب ہے ایم پی اے کسی نے آکھے نا کوئی پیغام دے ایم پی اے دے پیغام وہ بندہ چوڑا ہو جاتا میرے نال ایم پی اے گل کیتی ہے وہ میرے نال وزیر گل کیتی ہے تسا محمد غلام کڈے خوش نصیب ہو قرآن چ اللہ نے تواڈے نال گلاں کیتیاں نے اگر خوش نصیبی سمجھ دیو نا تے پھر سنو میری گل اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو قرآن چ اللہ جدوں ہی گل کیتی ہے نا یہ ہن علمی نقطہ ہے ذرا علم سنو علم دی گل سنو اللہ نے جدوں بھی قرآن چ گل کیتی نا جدوں بھی خطاب کیتا ہے اللہ دو طریقے نال کیتا ہے شاہ جی کہ تھوڑے ہاتھ رکھ کے نا دامن تے میں گل کرنا چاہنا اللہ نے دو طریقے نال خطاب کیتا ہے یا فرمایا یا ایھا الناس یا فرمایا یا ایھا الذین آمنو دو طریقے نے اللہ دے خطاب کرن دے لیکن طریقے دو میں پیارے نے اللہ نے جلے سارے نال گل کرنی ہوندی نا سارے نال اپنے بھی تے پرائے بھی اپنے بھی تے پرائے بھی شہزاد بھائی اپنے بھی تے پرائے بھی تے پھر اللہ فرماندا ہے یا ایھا الناس کی فرماندا ہے یا ایھا الناس تے جلے بیگانے کڈ دے وے نا جلے بیگانے کڈ دے وے نا بیگانے پراں ہو جو اپنے نو کہے تے فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو تے اے گل ہے اپنے واسطے تے سننی بھی انہاں نے جڑے اپنے نے گل انہاں سننی ہے انہاں واسطے گل ہے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو او میرے اپنے ہو او جڑے اپنے نے او تے کہہ دیو سبحان اللہ او جڑے ٹر گئے او کہہ دیو سبحان اللہ او تے گھر جا کے کہن گے نا او میرے اپنے ہو گل سنو جی مالک فرمایا اتقوا اللہ میرے تو ڈرو تے مولا تیرے تو منگنا کیویں پھر تیرے تو لینا کیویں تو دیویں گا کیویں سانو پھر تو عطا کیویں کرنی ہے سانو پھر لبنا کیویں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ جے میرے کولوں منگنا ہے تے وسیلہ لے کے آؤ جے میرے کولوں منگنا ہے تے پھر وسیلہ لے کے آؤ وسیلہ کادا لے کے آنا ہے وسیلہ کیندا لے کے آنا ہے مولانا صاحب عرض کر رہے سیگے بیان فرما رہے سیگے کہ بھئی کائنات دے وچ او پاک ہستی ہے حضرت علی دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت حضرت علی دی والدہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد او پاک ہستیاں نے جنہاں دی ولادت جنہاں دے گھر بچے دی ولادت کعبے دے وچ ہوئی ہے لیکن میں وڈی گل تانوں دس دیواں کائنات دے وچ دو ہستیاں ایجیاں نے جنہاں نوں بتول بھی کہندے نے دو ہستیاں ایسیاں نے جنہاں نوں کی کہندے نے اچھا میری گل بہت وڈا نقطہ دین لگا اور شاہ جی یہ قبلہ ہے میں نقطہ نا ایتھے بیان نہیں کرنا سی لیکن میں اس نظریے نال نہیں کر رہا کہ بندے تھوڑے بیٹھے نے میں اس نظریے نال کر رہا میں سخیاں دے در تے بیٹھا قسم نال اس نظریے نال بیان کر رہا مینوں کوئی لالچ کوئی ہیل حجت کچھ بھی نہیں اے نقطہ پلے بن کے لے جاؤ اے سخیاں دا گھر ہے ایتھوں لبدا ہے اور کنوں لبدا ہے میں دسنا ہے آخری گل ہے اگے گل جانی نہیں اپنی جتھوں لیکن قسم با خدا میں ڈاکٹر صاحب دا شاگرد ہاں اج قسم کر کے گل کہہ رہا اے نقطہ سمجھ آ گیا تے دربار تے سخیاں دا گھر تسی کدے چھڑنا ہی نہیں اے گل سمجھ آ گئی اج آخری گل ہے میری اے گل پلے تسی بن لینی ہے کہ ڈاکٹر صاحب دے شاگرد نے ہم دسیا کی ہے اساں لیا کی ہے میں دسنا چاہنا کائنات دو ذاتاں نے بتول شاہ جی دو ذاتاں نے بتول ہن بتول کون ہوندا ہے بتول کون ہوندی ہے او ذات بتول کون ہے ایک سادہ جملہ بزرگاں واسطے بتول او ذات ہے جدے تے کدے ایسی حالت نہ آوے کو نماز نہ پڑھ سکے عورتاں وچ بتول او ذات ہے جدے اوتے کدے ایسی حالت نہ آوے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے سمجھ گئے ہو میری گل ایسی عورت جڑی کدے ناپاک نہ ہوئے انہوں بتول کہندے نے ایسی عورت جڑی کدے ناپاک نہ ہوئے انہوں کی کہندے نے ذرا بلند آواز نہ کہو انہوں کی کہندے نے اچھا کائنات کنیاں ذاتاں نے بتول کائنات دو ذاتاں نے بتول کون کون نے ایک حضرت مریم ہے جڑے حضرت عیسیٰ دی ماں ہے ایک حضرت فاطمہ ہے جڑی حسین دی ماں ہے دو ذاتاں نے بتول کی نے او بولو تو یار کی نے بچونیاں گلاں کر رہے ہیں کی نے بتول نے دو ذاتاں لیکن انہاں اُتے کدے ایسی حالت نہیں آئی کہ نماز نہ پڑھ سکن اے ہمیشہ پاک رہندیاں نے اے ہمیشہ کی رہندیاں نے پاک رہندیاں نے لیکن انہاں دونوں ذاتاں وچ فرق ہے انہاں دونوں ذاتاں وچ فرق ہے فرق ہی ہے بس فرق دسنا ہے اے دونوں ذاتاں کامل تے ہے نے لیکن کاملیت فرق ہی ہے اے نقطہ سمجھ آ گیا تے اج گل بن جانی ہے انہاں وچ فرق ہی ہے
فرق میری جان اے وے اللہ تبارک و تعالی نے جدوں حضرت مریم نو حضرت عیسیٰ عطا کیتے جبریل نو کیا جبریل جی رب جلیل فرمایا زمین تے جا مالک جانا وا فرمایا جا کے پھوک مار مریم نو عیسیٰ عطا کر دے پھوک مار کے بیٹا عطا کر دے ولیاں دے در تے بیٹھے ہو یار پھوک مار تے بیٹا قرآن گواہ ہے قرآن کہندا ہے انہاں پھوک ماری ہے تے بیٹا مل گیا ہے پتہ چلیا سنیاں دا عقیدہ سچا ہے دیندا اللہ ہے پر ولی پھوک بھی مارن تے عطا کر چھڑدا ہے دیندا اللہ ہے دیندا تے اللہ ہی ہے پر وہ پھوک بھی مارن تے دے چھڑدا ہے عطا کر چھڑدا ہے میں شاہ جی بڑی مختصر گل کر چھڈی ہے میں بڑی مختصر گل کر چھڈی ہے میں بڑی شارٹ کٹ گل کر چھڈی ہے لیکن یہ نقطہ پلے ضرور بننا ہے پتہ تے چلے نا لاہوروں مولوی آیا سی سانو کچھ دس کے تے گیا ہے نا ساڈے پلے تے پا کے گیا ہے وہ دوڑے مائے میں بھی پڑھ چھڈنے نے او شیر تے مینوں بھی آندے نے پر چاہندا ہے وا کہ جدوں کل تو جاویں تے سینہ تان کے آکھے اور حسین نو ماننے ہاں یا حسین دے گھر نو مانتے ہاں تے قرآن کو مانتے ہیں قرآن تو مانتے ہیں نہیں گل سن میری جے گل تیری سمجھ آ گئی نا میں کہنا قسمیں تو اٹھ کے میں داد دے گا آج میں گل ایڈی وڈی کر لگا شاہ جی تھوڑے کرما تے ہاتھ رکھ کے میں گل کر لگا بطول دو ذاتاں نے ایک جناب مریم دی ایک جناب فاطمہ دی بولنا یار ایک جناب فاطمہ دی میری محنت دیکھنی ہے پھر گل کرنی ہے پھر تسی بولنا ہے میں تانوں کدے نہیں کہندا کہ داد ود کے دیو میری محنت ویکھ میں نقطہ تو کڈ رہا پھر تو بول جناب فاطمہ دیے جناب مریم نو حضرت عیسیٰ عطا ہوئے شاہ جی عیسیٰ پاک بغیر باپ تو عطا ہوئے بغیر باپ تو عطا ہوئے او مولوی تو تے گلاں کردا ہے درباراں تو منڈے کیویں ملدے نے او میں کہ درباراں تو منڈے تے انج ملدے نے جے اللہ انہاں دے صدقے دینا چاہے تے بغیر باپ تو بھی دے چھڑدا ہے اللہ بغیر باپ تو بھی دے چھڑدا ہے اللہ نے جدو بیٹا عطا کیتا بغیر باپ تو تے قبلہ مولانا حضور شاہ جی جلے بغیر باپ تو بیٹا ملیا تے مریم پاک پریشان ہو گئیاں وہ لوکاں طنز کرنا ہے لوکاں تے گلاں کرنیاں نے لوکاں کہنا ہے بھی مریم پتر کتھوں آ گیا تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی تو بیٹا کتھوں لے لے جلے اے گل ہوئی نا قرآن گواہ اس گل دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہندے نے مولا تو عطا تے کر چھڈی ہے تو دے تے چھڈیا ہے لیکن لوکاں مینوں تانے مارنے نے لوکاں مینوں گلاں کرنیاں نے لوکاں تے مینوں مار چھڑنا ہے لوکاں تے تانے بڑے دینے نے میں تانے کیویں سواں گی اللہ نے فرمایا جڑا دینا جاندا ہے او بچانا بھی جاندا ہے دینا جاندا ہے قرآن گواہ اس گل دا جڑا دینا جاندا ہے وہ بچانا بھی جاندا ہے مالک تو حکم کر میں بچنا چاہنی ہوں اللہ فرمایا وہ فلانی غار نو جانتی ہے ہاں جانتی ہیں مولا فرمایا غار چ چلی جا پھر پریشان ہو کے کھلو گئیاں نے مالک میں حاملہ ہاں میں غار چ چلی گئی میں غار چ پہنچ گئی غار چ چلی گئی میں کھاواں گی کتھوں فرمایا جڑا لے جانا جاندا ہے وہ کھوانا بھی جاندا ہے حضرت مریم پاک پہنچیاں نے جلے پہنچیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے ہن گل سننا یہ نقطہ سننا ذرا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل نو آکھیا جبریل جی رب جلیل فرمایا موسم کیڑا چلدا تھلے اپنے موسم ہن چل رہا ہے سردی دا گرمیاں دے پھل تے نہیں لبدے نا او گرمیاں والے پھل تے نہیں لبدے نا ہن ایتھوں اللہ فرمایا موسم کیڑا ہے مطلب گرمیاں دا فرمایا سردیاں والے پھل لے جا او کہن لگا مالک تیریاں حکمتاں تو جانے تیرے راز سے تو جاندا ہے نا مالک یہ کی اے وکھرائی دین لگا ہے تو موسم کچھ ہور پھل کچھ ہور فرمایا اپنے انہوں میں ستھرا ہی دینا پھل آ گئے نے قرآن گواہ ہے قرآن دا وچ پورا واقعہ موجود ہے سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لو حضرت مریم دے کول پھل آئے نے فرشتہ لے کے آندا ہے اس گل نو یاد رکھنا ہے یہی نقطہ سمجھانا سی بھی فرشتہ خیرات لے آندا ہے تے مریم کھاندیاں نے تے پالدیاں نے مریم بطول نے پر او بطول نے جدے گھر آسمان تو خیرات آوے وہ میری گل یاد رکھو تسی یہ گل بڑی کام دی ہے جڑی میں کہہ چھڈی ہے اس تے سارا نقطہ ہے اس تے میرا سارا کتاب ہے مریم شاہ جی او بطول ہے جدے گھر آسمان تو خیرات آندی ہے یہ دوبارہ تسی بولو ذرا تانوں بھول جانا ہے دوبارہ بولو مریم او بطول ہے جدے گھر آسمان تو خیرات نہیں بلند آواز نال ذرا ہاتھ چاہ کے مریم و بطول ہے جدے گھر وچ آسمان تو خیرات آندی ہے جدے گھر چ آسمان تو بھئی پھل آئے نے تے آپ نے کھادے نے
آپ پھل کھا رہی نے, غار دا بوا کھلے, آپ دے بھائی جان اندر آئے نے, آپ ویکھ کے حیران ہو گئے, وہ بھی نبی نے, تے نبی ویکھ کے کہن لگا بھی مریم اے پھل کتھوں آئے نے, انہاں دا تے موسم ہی کوئی نہیں گا, تینوں رزق کتھوں ملیا ہے؟ قرآن دی آیت گواہ ہے, حضرت مریم فرماندی نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, تینوں حساب کتاب دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ جدوں بھی دیندا ہے بغیر حساب تو دیندا ہے. اللہ جدوں بھی دیندا ہے, قرآن گواہ ہے, اللہ جدوں بھی دیندا ہے بغیر حساب تو دیندا ہے. بھئی مریم و بطول نے, شاہ جی میں نکتہ سمجھا سکا, تسی دعا تے کرو نا میرے واسطے, اے مجمع اٹھ کے مینوں دا دے گا. بھئی مریم و بطول ہے, مریم و بطول ہے, رات دے اس ٹائم بہن والے میری گل تے سنو نا, مریم او بطول ہے جدے گھر چ آسمان تو خیرات آندی ہے. میں ہن قرآن پڑھنا ہے, نہیں اے نہیں کہ سبحان اللہ قرآن نہیں پڑھا جانا. مریم و بطول ہے جدے گھر چ آسمان تو خیرات آندی ہے. میں ہن قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں, نہیں انج نہیں بلند آواز رکھو نا سبحان اللہ. ہن سب کچھ مکا بیٹھی ہو یار میری واری, سبحان اللہ تے کہو نا اچھی طرح. مریم و بطول نے جدے گھر وچ آسمان تو خیرات آندی. فاطمہ کیڑیاں بطول نے؟ اللہ قرآن چ فرماندا ہے وَيُطْعِمْنَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پھر یاد کرو, پھر یاد کرو, مریم و بطول ہے جدے گھر وچ آسمان تو خیرات آندی ہے. اللہ نے قرآن چ فرمایا کہ فاطمہ و بطول ہے وَيُطْعِمْنَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حسنین کریمین بیمار ہوئے نے, کہندے نے اماں جان بیماری آئی ہے. حضرت علی نو کیا ہے, علی پاک نے 3 دن دے روزے رکھے نے, 3 دن دے روزے رکھ لینے. پہلا روزہ رکھیا ہے, افطاری دا ٹائم آیا ہے, دروازے تے دستک ہوئی ہے, آپ نے بوا کھولیا ہے. سخی نے پوچھا ہے کون ہے, فرمایا یتیم. سارا کھانا افطاری والا, شاہ جی سارا کھانا افطاری والا چکیا ہے, چک کے دے چھڑیا ہے. دوجا روزہ رکھ لیا ہے, روزہ کھولن دا ٹائم آیا ہے, پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے, پھر پوچھا کون ہے, فرمایا میں مسکین ہاں, سارا کھانا چکیا ہے, دے چھڑیا ہے. پہلے دن یتیم, دوجے دن مسکین, تیجا دن آیا ہے, پھر روزہ رکھیا ہے, پھر دستک ہوئی ہے, پھر پوچھا ہے بھئی تو کون ہے, فرمایا میں قیدی ہاں, میں قیدی ہاں. تے جیڑا غلام محمد ہے تے مصطفیٰ دا اسیر ہے, ذرا بولے نا سبحان. میں قیدی ہاں. آپ نے پھر سارا کھانا, شاہ جی سارا کھانا چکیا ہے, پھر سارا کھانا چک کے دے چھڑیا ہے. علی پاک نو حیرانگی تھی ہوئی ہے بھی 3 دن ہوئے نے, 3 دن افطاری دا ٹائم ہوندا ہے. لابی ہن جوانو تہاڈا وقت آ گیا ہے, تسی بولنا تے میری گل دا وزن کرنا ہے. میں نقطہ کڈیا کتھوں ہے, تسی سنیا کتھوں ہے, سمجھیا کتھوں ہے. 3 دن جلے ایک گل ہوئی ہے, حضرت علی نے اس بندے نے کھڑا کر کے پوچھا ہے بھی 3 دن ہو گئے نے, افطاری دا ٹائم ہے, تو ہر روز آنا ہے, خیرات لے جانا ہے, کدے تو منگتا بن کے آنا ہے, تو مسکین ہونا ہے, کدے یتیم ہونا ہے, کدے تو قیدی ہونا ہے. بندہ دھوئے کے 3 تیریاں صورتاں نے, تو ہے کون؟ او فرمایا میں عام بندہ نہیں, میں جبریل ہاں. اللہ عام بندہ نہیں, میں جبریل ہاں. لو میں نکتہ سمجھا چھڑیا ہے, تانوں سمجھ نہیں آئی. فرشتہ آیا ہے فاطمہ دے گھروں خیرات لین واسطے. اللہ فرشتہ آیا ہے فاطمہ دے گھروں خیرات لین واسطے. فرشتہ آیا ہے فاطمہ دے گھروں خیرات لین واسطے. فرشتہ آیا ہے فاطمہ دے گھروں خیرات لین واسطے. میں کیا مریم و بطول سی, مریم و بطول سی جدے کر آسمان تو خیرات آندی رہی. مریم و بطول سی جدے کر آسمان تو خیرات آندی رہی. اوے فاطمہ کائنات دی او بطول ہے جدے کروں آسمان تے خیرات جاندی. فاطمہ او بطول ہے جدے کروں آسمان تے. لے جاؤ میری اس گل نو تے تول لیو کسے میدان دے وچ. فاطمہ او بطول ہے جدے کروں آسمان تے خیرات جاندی رہی. میں اس تو ود کے گل کرنا چاہنا, او جنیو پکے ہو جاؤ, ایتھے سب کچھ ایتھوں ملنا ہے. پکے ہو جاؤ جنیو, پکے ہو جاؤ, ایتھے سب کچھ ایتھوں ملنا ہے. میں نبی دی حدیث پڑھنا چاہنا, نہیں ہے جی نہیں پڑھی جانی میرے کو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری. کہنا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرماندے نے بھئی قیامت دن نو جان دے ہو جی آگا. فرمایا قیامت والا دیوار ہوئے گا, قیامت والے دن او بندہ او دے نال ہوئے گا جدا پیارا ہوئے گا. جن نال بندہ دنیا چ پیار کردا ہے نا, قیامت والے دن او دے شاہ جی او دے
ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਣ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਉਹਦੀ, ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇ ਦੇਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਬਈ کہ گل ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ہے, وہ ہاتھ جوڑتے آتا ہے بھائی ساجی بڑے تتے نے تو آدھے نے ਸਕੂਲੇ ਆਇਆ تو تینوں بڑا مارنا ہے، بزرگ کو ڈردا نہیں جانا، میں ڈردا نہیں جاتا، بزرگ فرمیندے نے اچھا کوئی نہ خیر ہے تو کرتوتی ہیں میری لوگ عزت کرتے ہیں، نہیں گل سمجھے۔ میں پھر حدیث پڑھ دوں حافظ بھائی تاکہ سمجھ آ جائے نا، میں حدیث جڑی پڑھی میں پھر سمجھانا چاہنا، سرکار فرمائے جڑا جہدے نال پیار کردا ہے قیامت والے دن دے نال ہوئے گا۔ میں پھر پڑھنا حدیث یار، جڑا جہدے نال پیار کردا ہے قیامت والے دن دے نال ہوئے گا، نہیں یار پھر مزہ لے حدیث دا، جڑا جہدے نال پیار کردا ہے قیامت والے دن دے نال ہوئے گا۔ اچھا بابا جی کہنے لگے میرے نال تے چل میں ماسٹر نو سنبھال لاں گا، وہ میری عزت کردا ہے یار۔ شاہ جی 4 دن دے نال لنگے نے ساڈے ماسٹر نہ چنگے لنگے نے، وہ اساں راتاں اون دے واسطے جاگے ہیں، اور راتی سانو کام آکھیا سی راتی دا کام کیتا ہے، وہ سانو دن نو کام آکھیا سی دن نو دا کام کیتا ہے، اساں او دے پیچھے وگار کڈیے یار، وہ سانو جاندا ہے، کوئی گل نہیں تو نال تے چلنا، بابے نال لیا بال نو، نال لیا تے ٹر بھی ہے، نال لیا تے ٹرا نا تے ٹر جاتے سکولے پہنچے نا، ماسٹر بڑا تتا اس پر ڈنڈا کڈا ہویا، اسا کھا لیا بھی آوے صحیح آج پوچھ لونا ہے اس نو، بال امدا پیا لیکن صورتحال کچھ مختلف ہے، اگے بابا جی پیچھے بال، ماسٹر صاحب پہلے بابا جی نے ویکھا ہے، بابا جی نے ویکھ کے ماسٹر صاحب ایک جملہ آکھا ہے، جوانا میرا جملہ سن تے پھر فیصلہ کر میں جملہ کی دیتا تسی بولنا کتھے، ماسٹر صاحب نے جلے ویکھیا اس جملہ آکھیا اسا کبھی چھڑنا تے نہیں سی، لے آئے ہیں بزرگاں نو، او مرو مدینے، اسا کہ چھڑنا تا نہیں سی، لے آئے ہیں بزرگاں نو، جا تینوں معاف کیتا ہی، او جیندے شاہ دے مریدو، نہیں میں پھر حدیث پڑھتا یار، جیڑا او ٹائم بڑا لیٹ لبے میں کیا کرا ہاں، برحال میرا آپ دا گھر ہے، میں نے کوئی اعتراض نہیں، میں نے نہ ہی لبے تو میں نے کوئی اعتراض نہیں، شاہ جی میں تے آئے زیارت کرنے واسطے ہیں، کوئی دل شکوہ ہی نہیں اس گال دا، لیکن میری گال سن میں پھر حدیث پڑھتا، حضور فرمایا جڑا جہدے نال پیار کردا ہے نا قیامت دے دن تے نال ہوئے گا۔ ماسٹر گل کیتی ہے بھی لے بزرگاں نو، جا تینوں معاف کیتا، میں پھر حدیث پڑھدا، جیڑا بندہ جہدے نال پیار کردا ہے قیامت دے دن تے نال ہوئے گا۔ ہن سن جوان میری گل، سرکار فرما چھڈیا ہے جیڑا جہدے نال پیار کردا ہے قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا۔ اساں پیار کرتے ہیں بابا فرید دے نال، اساں پیار کرتے ہیں دادا صاحب دے نال، اساں پیار کرتے ہیں پائتن پاک دے نال، اوے اساں پیار کرتے ہیں جندے شاہ دے نال، اساں پیار کرتے ہیں صدیق اکبر دے نال، اساں پیار کرتے ہیں عثمان غنی دے نال، اساں پیار کرتے ہیں مولا علی دے نال، اساں پیار کرتے ہیں کالی کملی والے دے نال۔ قیامت والے دن اے اگے اگے اساں پیچھے پیچھے، 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 رب ویکھ کے فرمائے گا، رب ویکھ کے فرمائے گا اوے چھڑنا تے نہیں سی، لے آیا بزرگاں۔ میں گل تے ہور بھی کرنا چاہنا جے، نہیں جے تسی تھک گئے ہو تے آپا بس کر دینے ہیں یار، لے آئے ہو بزرگاں نو۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، میں نے جو آیت پڑھی تھی اسی پہ بات کرتا ہوں، ہاں لے آئے ہو بزرگاں نو، جاؤ معاف کیتا، جاؤ معاف کیتا، بزرگاں نو لے آئے ہو۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا میرے تو ڈرو تے میری بارگاہ چ وسیلہ لے کے آؤ، میری بارگاہ چ کی لے کے آؤ، میری بارگاہ چ کی لے کے آؤ، وسیلہ لے کے آؤ، وسیلہ لے کے آؤ میری بارگاہ دے وچ۔
اچھا وسیلہ کادا لے کے آنا ہے؟ مولا تیرے کو جنت لینی ہے، ہن تو سانو پکھرے کر کے چھڈیا ہے، اسا تو تیرے کو منگن آنا سی۔ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا وسیلہ لے کے آؤ۔ اسا عقیدہ دین لگے نا غلطی کر جانے ہیں، عقیدہ ساڈا قرآن دے مطابق ہی شاہ جی، اسا عقیدہ دین لگے غلطی کر جانے ہیں۔ اللہ فرمایا نا وسیلہ لے کے آؤ، ڈاکٹر کول جاؤ نا، ڈاکٹر کول جاؤ، ڈاکٹر دوائی تے دیندا ہے، ڈاکٹر کی کردا ہے؟ دوائی دیندا ہے۔ میں دسو شفا دوائی دینی ہے یا ڈاکٹر دینی ہے؟ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے نا، وہ بندہ انہوں کہے یار تو میں دوائی کیوں دے رہے ہیں، میں تے تیرے کو آیا ہاں، تو میرا علاج کر۔ وہ کہے گا بھائی علاج میرا ہی ہے، علاج میرا ہی ہے، لیکن کرن کی دوائیاں اثر دوائیاں وکھان گیاں۔ اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ دینا میں ہی ہے، تقسیم میرے ولیاں نے کرنا ہے۔ دینا میں ہی ہے، تقسیم میرے ولیاں نے کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی، میں قرآن دی ایک اور آیت پڑھنا چاہنا، تھا گیا تو رکھ سبحان اللہ۔ میں قرآن دی ایک اور آیت پڑھ دوں، بڑی آسان جی آیت، تانوں سمجھ بھی تے آ جائے نا، ذرا گل سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ فرمایا قل هو اللہ احد، ایک کس نو بدن آمدی صورت کیا فرمایا؟ اللہ قل هو اللہ، اے حبیب فرما دیجیے اللہ شاہ جی ایسا ترجمہ کیتا ہے امام جلال الدین سیوطی دور منصور چونا فرمایا کہ اللہ فرمایا ہے حبیب نو، سونے تو آخ اللہ، حافظ بھی توجہ، سونے تو آخ اللہ ایک کے، اللہ ایک کے، اے حبیب دے منہ اللہ اخوایا ہے۔ آپ فرمانے نے میں اللہ دی بارگاہ سوال کیتا کہ مولا سے تیرے بندے ہیں تو سانو ڈائریکٹ بھی تاک سکتا ہے، او ایمان والے ہو میں اللہ جے تے کلا جے، اے حبیب نو درمیان چ کیوں پائی پھردا ہے؟ اے درمیان حبیب دے واسطے کس واسطے سمجھایا ہے، میں منوایا ہے، میں دس چھڑیا ہے، میں خدا ہو کے محمد دے وسیلے دے بغیر تواڈے نال گل نہیں کردا، او تواڈی مجال کی ہوندی ہے، محمد دے وسیلے نو چھڑ کے میری بارگاہ جاندے ہو، انہاں دی بارگاہ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ چ وسیلہ لے کے آؤ۔ مولا جنت لینی ہے تو وسیلہ ڈور چھڑیا ہے، مولا وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، شاہ جی بس آخری آیت پڑھن لگا، فرمایا وجہ یہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرمایا بس جنت واسطے میں ولیاں کو اس واسطے بھیج رہا بان لهم الجنہ، میں انہاں تو جانا بھی لیاں نے، مال بھی لیا تے جنت انہاں نوں دے چھڈی ہے۔ جنت میں انہاں نوں، ہن جنت ملنی ہے تے ولیاں دے کولوں ملنی ہے۔ جنت ملنی کتھوں ہے؟ جنت ملنی تے کتھوں ملنی ہے؟ ولیاں دے کولوں۔ جنت ملنی کتھوں ہے؟ ولیاں دے کولوں ملنی ہے۔ احباب ذی وقار ہن جنت لینی ہے تے ولیاں دی بارگاہ چانا پائے گا، ولیاں دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کرنا پائے گا، ولیاں نو منانا پائے گا، ولیاں نو سمجھانا پائے گا۔ اج لوگ بغیر وسیلے تو گل کرتے ہیں، ایک سادہ جی گل کر کے گل سمجھاواں۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید، آپ کو بندہ آیا تو کہنے لگا حضور کو کم دسو، میں دریا پار کرنا ہے، کو ورد دسو۔ آپ نے کہا موقع کام کوئی نہیں گا، میں تیرے نال چلنا، تو کہنا ہے یا جنید، کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے؟ یا جنید۔ آپ دریا اترے نے، آپ کہنے نے یا اللہ، کہو نا یار، او کہو نا یار، یا اللہ۔ وہ بندہ کہندا ہے یا جنید، یا جنید۔ اس بندے نے حیران نہ شاہ جی سوچا تو کہنے لگا بھی مینوں آکھی جاندا یا جنید، آپ آدا یا اللہ، یہ تو گل غلط ہوئی نہ ہو سکتا۔ نہیں بھائی میں تو ایویں نہیں کردا، میں ڈائریکٹ اللہ دے کول ڈائریکٹ منگو سہی۔ اس عقیدہ پھیریا، منہ پھیر کے اس آکھیا یا اللہ دریا دے وچ، اور جلے پیار سائیں نو گوتا تے گوتا کھاتا تھا یا جنید، وات آندا ہے یا جنید، پھر کہتا ہے یا جنید، جلے والا آندا یا جنید آندا ہے، آتا ہے سائیں کی ہویا ہے وات یا جنید، وات دماغ پھریا، وات شیطان سب تشریف لے آئے، اس کہا بات شروع کر یا اللہ، اس وات یا اللہ شروع کیتا وات دریا دے وچ، وہ جلے دریا دے وچ وات گیا نا تے وات تو اس آکھیا یا جنید، وات تریا ہے، اس کہا سائیں کی گل ہوئی، جلے آکھاں یا اللہ تے ڈوبدا، جلے آکھاں یا جنید تے تردا۔ اس کہا صحیح سمجھ کوئی نہیں آئی مینوں اس گل دی، ایک ہی ہویا جلے آکھاں یا جنید تے تردا وا، جدوں کہاں یا اللہ تے ڈوبدا وا، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا بدبختا پہلے جنید تک دے پہنچ جا پھر اللہ تک پہنچے گا۔ پہلے جنید تک دے پہنچ جانا، وہ پہلے جنید تک دے پہنچ جانا، انہاں تک پہنچ، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے
اللہ نہ ملے گا، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ میری اس حاضری کو، اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ پھر آپ سے چند باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ تفسیر سے گفتگو ہوگی۔ 10 منٹ ہور تو میں لاواں، ذرا اونچی کو سبحان اللہ۔ اچھا پھر کٹے لے زور نہ کو ذرا سبحان اللہ۔ اب میں جڑا موضوع لے کے ایسی قسم چوالو میرے تو میں موضوع بیان نہیں کیتا کیونکہ عوام دا ماحول اس طرح بن گیا سی، میں پھر وہ تقریر نہیں کیتی، میں اتنے چھڑ کے میں چند گلاں چیدہ چیدہ ستھری گلاں کر کے گل ختم کریے۔ احباب ذی وقار اللہ نے ذرا کہو نا سبحان اللہ یار، ہوں تو قبولیت ادھروں بھی ہوگی کہ کوئی سنے نہ سنے سخی تے سندا پیا نا یار۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ چ وسیلہ لے کے آؤ، میری بارگاہ چ جنت میں ویچ چھڑی ہے، میری بارگاہ چ کی لے کے آؤ، وسیلہ میری بارگاہ چ لے کے آؤ، وسیلہ پیش کرنا ہے۔ وسیلہ کیویں کیویں بندا ہے اللہ نے قرآن چ دسیا، میں قرآن دی آیت پڑھ کے اسا ترجمہ کرنا۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرمایا منگو، اللہ فرمایا منگو، استعانت کرو، یا ایھا الذین آمنوا منگو، استعانت کرو، کدے تو؟ فرمایا صبر تو منگو، صلاۃ تو منگو، صبر تو منگو، صبر تو منگو، صلاۃ تو منگو، صبر تو منگو، صلاۃ تو منگو۔ مالک منگیا اودے کولو جاندا ہے جدے وچ جان ہوے، جڑا سندا تے ہوے نا۔ نماز تے مخلوق ہی نہیں گی، وہ تے عبادت ہے، صبر بھی مخلوق تے نہیں گی نا، وہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا پھر اودے کولو منگو جدے کول دو چیزاں ہون۔ یا ہن میں میک رکھ دیواں یا تسی کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر اودے کولو منگو جدے کول دونوں چیزاں ہون، صبر تو منگو یا صلاۃ تو منگو۔ مالک سمجھ نہیں آئی دو چیزاں کدے کول نے؟ نمازاں تے سارے پڑھدے نے، کوئی فرق ہی کوئی نہیں گا جی۔ شاہ جی فرق تے کوئی نہیں نا، میں قرآن سمجھا رہا ہاں، گلاں اوکھے لیکن مزیدار دیاں نے، عقیدے دیاں گلاں نے۔ نمازاں سارے پڑھدے نے، وہ بہت کیوں پڑھدے نے؟ داڑھی بھی انہاں دی وڈی ہوندی ہے اپنے تو، جبا بھی انہاں دا وڈا ہوندا ہے، پگ بھی وڈی ہوندی ہے تے پیٹ بھی وڈا ہی ہوندا ہے۔ اچھا سب کچھ انہوں دا وڈا ہوندا ہے تے پھر مولا فرق کی ہے؟ پھر فرق کی ہے؟ اللہ فرمایا میں قرآن سے فیصلے کر چھڑے نے، لیکن قسم خدا دی میں رو کے گل عرض کراں ساڈی امت قرآن لائی کتھے؟ اج نہ سنن چار دوڑے تے چار مائیے، نہ آکھیا واہ واہ چس کرا چھڈیے، اسا قرآن لائے کہڑے پاسے ہیں؟ ہن میرا ذہن سی میں تقریر کراں تانوں اج روا کے جاواں ایتھوں، تانوں دس کے جاواں حسین آن دیکھی نورے۔ خیر وقت نہیں بچیا، میں گل سادہ جی کرنا چاہنا وا۔ اچھا مولا پھر فرق کیویں ہونا ہے؟ حق کہڑے پاسے؟ تسا کربلا دی مثال تن دیواں، کربلا دی مثال دیواں۔ ہن اساں جو فرق کرنا ہوے کربلا دے وچ، کربلا دے وچ فرق کرنا ہوے، اذان اس پاسے ہی ہے، اذان اس پاسے ہی ہے، جماعت نماز دی اس پاسے ہی ہے، اس پاسے ہی ہے، داڑیاں اس پاسے ہیں، اس پاسے ہیں۔ مولا پھر حق کیویں؟ نمازاں دونوں پاسے نے، پر میں قرآن فیصلہ کر چھڈیا ہے نا، حق اس پاسے ان اللہ مع الصابرین۔ میں پھر آیت پڑھدا ہاں تانوں سمجھ تے آوے نا، مولا حق کیڑے پاسے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ میں کہنا وا دونوں پاسے نمازاں سی گیاں، دونوں پاسے اذاناں سی گیاں، لیکن اگر جاننا چاہنا ہے کہ یزیدیاں وچوں یا حسینیاں وچوں حق تے کون سی تے ویکھ لے، جس پاسے صبر ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر رب بھی انہاں دے نال ہی کھلوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، رب انہاں دے نال کھلوتا ہے، رب تے صبر دے نال ہے، اور رب صبر دے نال ہے۔ اس آیت دے ضمن چ تین چیزاں واضح ہوئیاں۔ کنیاں واضح ہوئیاں؟ ایک صبر ہے، ایک ایمان ہے، ایک نماز ہے۔ کی بھلا؟ ایک صبر ہے، ایک نماز ہے۔ سب نو پہلے ایمان نو پڑھ لئیے، آپ ایمان دی تشریح کر لئیے ایمان کی ہے جی سننا چاہتے ہو میرے تو۔ اچھا ایمان پتہ ہے کی ہے؟ ایمان پتہ ہے کی ہے؟ بڑی سونی گل کر لگا تے کرن دی قرآن چوں لگا۔ ایمان پتہ کی ہے؟ ایمان سارے دا سارا حسین ہے۔ تسی کہو گے وہ کیویں؟ اللہ نے قرآن سے فرمایا قل لا اسألکم،
علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. انج نہیں ذرا اونچی کہنا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم، اے حبیب تو آخ میں کچھ نہیں منگدا جڑا دین دیتا ہے میں. شاہ جی یہ نقطہ ذرا سمجھنے والی گل ہے. میں کچھ نہیں منگدا جڑا کوئی تانوں دے چھڈیا، میں کچھ نہیں منگدا سوائے اس تو کہ میری اہل بیت دے نال پیار کرنا جے. سوائے اس تو کہ میری اہل بیت دے نال، میری اہل بیت دے نال اور میری اہل بیت دے نال پیار کرنا ہے، پیار کرنا ہے. نبی سے یہ سوال کیتا ہے، نبی سے یہ سوال کیتا ہے. اللہ دی بارگاہ سرکار پوچھتے ہیں کہ مولا میں سوال جو کراں، میں سوال جو کراں، کسی ہور نبی یہ سوال نہیں کیتا کہ میری آل دے نال پیار کرو، میری آل دے نال پیار کرو. حضور کیوں کیتا ہے؟ اللہ دی بارگاہ جو حضور پوچھا مولا میں سوال کیوں کراں، کسی ہور نبی نہیں کیتا، کسی اور نبی نہیں کیتا. سادہ جملہ لو تو ذرا سبحان اللہ زور دی کہو. اللہ فرمانا ہے تو اس واسطے کر رہے ہیں، کسی اور نہیں کیتا تو کر رہے ہیں. ہور نے تو ہور ہے، ہور نے تو ہور نے. آخری گل سنو تے کمال دی گل ہے. اچھا ہور کسی نبی نہیں منگیا، سرکار منگیا ہے. میں قرآن جو ثابت کرنا کہ سرکار نے کیوں منگیا ہے. میں حافظ صاحب تہاڈے کولوں کوئی شے منگا، شاہ جی میں تہاڈے کولوں کوئی شے منگا تسی مینوں دے دیو گے. میں تہاڈے کولوں منگا تسی مینوں دے دیو گے. کیوں؟ تانوں اس گل دا پتہ ہے. شاہ جی کیوں توجہ، تانوں اس گل دا، میں قرآن سمجھانا چاہ رہا ہوں، تانوں اس گل دا پتہ ہے اج اینوں دے رہے ہیں کل سانوں بھی کچھ دے گا. باقی کسی نبی نہیں منیا، باقی کسی نبی نہیں منگیا. حضور نے منگیا ہے اس کے جاڑیو، باقی کسی نبی نہیں منگیا، حضور نے منگیا ہے. وہ تانوں گل سمجھ نہیں آئی بھئی. اگر تانوں پتہ ہے اس بندے نے سانوں نہیں دینا، میں تانوں کچھ نہیں دینا، تسی مینوں بھی کچھ، تسی میرے کولوں نہیں منگو گے میں تہاڈے کولوں. اگر میں تانوں کچھ دے نہیں سکتا تے میں منگاں گا بھی. شاہ جی میری گل ہی بڑی وڈی ہے، انہاں نوں کتے سمجھ آنی ہے. میں ہور مثال دینا. تساں دکان تے جاؤ نا، دکان تے جاؤ ادھار لین واسطے، دکاندار نوں آکھ بھائی پایا گھیو دے دے، پیسے بعد دے دے سے. اگر تہاڈا وقار چنگا ہے تاں او دکاندار نوں پتہ بھی پیندے پیسے آ جاسن وہ گھیو دے سی، ورنہ یعنی پتہ ہے چلیا جن تو دین دی امید ہوئے اون دے کولوں منگیا جاندا ہے. اگر میں دے سکدا تے میں پھر منگاں گا. اگر میں دے سکدا تے کسی اور نبی نہیں منگیا، صرف حضور منگیا ہے. اور پتہ ہے کیوں منگیا ہے چلیو، اوے پکے رہا جے. حضور نے پتہ ہے کیوں منگیا ہے؟ قیامت دا دن ہوگا، قیامت دا دن ہوگا. سارے کول جان گے امتی، سارے کول لوکی جان گے، آدم دے کول جان گے مولا شفاعت کرو، مولا بخشواؤ، فرمان گے اذهبوا الى غیرے. او کسے اور کول جاؤ، انہاں منگیا بھی تے نہیں نا، او نہیں منگیا. کیوں؟ دے نہیں سکتے سیگے. انہاں نہیں منگیا، نبی نہیں، آدم نہیں منگیا کہ میری اہل بیت نال پیار کرو، کیونکہ پتہ ہے قیامت والے دن آ کے کہیں گے بھی شفاعت کرو، میں نہیں کر سکنی. موسیٰ نہیں منگیا کیونکہ پتہ سی آ کے منگن گے میں شفاعت نہیں کر سکتا. عیسیٰ نہیں منگیا کیونکہ پتہ سی قیامت والے دن آ کے کہیں گے شفاعت کرو، میں نہیں کر سکتا. رکھیا منگو، قیامت والے دن میرے کو لاؤ گے، میں فرماواں گا میں شفاعت کروں گا. تا منگیا ہے مصطفیٰ، تا منگیا ہے. وہ پتہ ہے جنیوں میں منگ بھی رہا تے دینا بھی میں ہی ہے. کہ منگ میں رہا ہوں تے دینا بھی پھر میں، یہی فرق ہے. اے تے ایمان ہے نا. اللہ حضور نے فرمایا میں ایمان نہ بدلا کچھ نہیں مانگدا، اپنے حسین دی محبت مانگدا. میرے حسین دی محبت فقط سب کچھ ہے. اے تے ایمان ہے نا. اے کی ہے ایمان، اے کی ہے ایمان، اے ایمان ہے. ایمان دی ایک اور نشانی دیواں حسین تے. سبحان اللہ. بیٹھے ہو واگ گئے ہو. سبحان اللہ. ایمان دی ایک اور نشانی سن. میں ہن قسم تانوں نہیں سنا رہا، مینوں قسم ہے شاہ جی اس دربار دی، میں ہن فقط دربار والے نہیں سنا رہا. سبحان اللہ. ایمان دی ایک اور نشانی سنو. نماز کی ہے ایمان ہے، اور نماز کی ہے یار ایمان ہے. ان دے وچ جو بھی ہو کی ہے وہ کی ہے یار، یہ دے جو بھی ہو ایمان ہے. جو کچھ نماز چاہو ایمان ہے. نماز جاری ہے تے او دی جاری ہے جی عبادت سب تو بھاری ہے. نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں،
ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਟਕਿਆ ਰਹਿ ਟਲਿਆ ਰਹਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਈਮਾਨ ਜਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਈਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਬੋਲਤੇ ਸਹੀ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਨੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ हुजूर 3 तस्बीहां पढ़ियां ते पढ़ के उठना सी नहीं उठे सुभान अल्लाह अब क्यों नहीं उठे पता है हुसैन बैठा है सुभान अल्लाह पता है हुसैन बैठा है हुसैन तशरीफ फरमाया नबी नहीं उठे और लोकी कहंदे ने नबी दा ख्याल आवे नमाज टुट जांदी है और बदबख्ता टकिया रहे जे नबी दा आवे टुट जांदी है उम्मती दा आवे रह जांदी है सुभान अल्लाह उम्मती दा आवे ते रह जांदी है नबी नहीं उतरे मैं क्या हुजूर ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਹਟਾ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਾਦਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ईमान तो बाद सबर की निशानी वेख लीए नहीं मुख्तसर गल कर लगा इन्होंने समझानी तो है सिर्फ वो समझो जरा समझनी नहीं पानी नहीं चाहिए गल सुनना है गल सुननी मेरी आ की है दसना होवे गिलास मैं कुरान समझाने लगा दसना होवे गिलास ते हाथ ला के दसीदा आए गिलास दसना होवे माइक ते हाथ ला के दसीदा आए माइक दसना होवे इश्तिहार ते हाथ ला के दसीदा आ इश्तिहार दसनी होवे वास्कट ते हाथ ला के दसीदा आए वास्कट ते दसना होवे सबर फिर क्यों दसीदा हर शय वखा के दसी दिए कि आ शय सबर किवें दसना है हाथ ला के दसी जाती है हर शय कि आ गिलास है अगर सबर दसना है ना तो हुसैन पढ़ के दसना पैंदा है आए सबर सुभान अल्लाह पूछोगे सबर किवें एक वाकया ते आखिरी गल ते खत्म सबर पता है में सबर इंज घोड़े ते बैठे ने हुसैन सुभान अल्लाह घोड़े ते बैठे ने हुसैन घोड़े नु कहंदे ने चल जुलजना नु कहंदे ने चल जुलजना चलदा नहींगा जुलजना चलदा नहींगा आपने जुलजना नु क्या भी चलदा क्यों नहीं गा टुरदा क्यों नहीं साडी ते किसी ने कदे नहीं मोड़ी और कायनात च बादशाही साडी है यार सुभान अल्लाह कहो कि मौलाना मुबालगा राई कर रहे हो की गल्लां पे कर दे हो मैं फिर हदीस पढ़ना चाहना सुभान अल्लाह कायनात च बादशाही हुसैन दी है सुभान अल्लाह नहीं इंज नहीं उच्ची कहो सुभान अल्लाह पता किवें बादशाही है सादा जी मिसाल नाल हुसैन दी विरादत हुई है 3 शाबान नु कदों हुई है 3 शाबान नु हुसैन दी विरादत हुई है चाची किबरा तोड़े दामन ते यात्रा की गल करा चाची किबरा दुआ करे जे 3 शाबान नु हुसैन आए ने तो हुसैन आए ने ना अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च फरिश्ता उड़ रहा है ओदा नाम है फितरस उड़दा पे उड़दा उन्हें गल की उन्हें फरमाया मम मिसली मेरी मिसाल कौन है अल्लाह नु गुरूर पसंद नहीं आया अल्लाह ने पर्ज आया कीते ने फरिश्ता जमीन ते आया है आके डिग पिया है डिग्या पिया है 3 शाबान दा दिहाड़ आया है फरिश्ते उत्तों आ रहे ने जिब्रील दी ज़ेर निगरानी फरिश्ते आ रहे ने 3
शाबान फरिश्ते आंदे पे ने, उस फरिश्ते पूछे भी किधर चले हो, उसने कहा ये 3 शाबान हुसैन दी विलादत हुई है, 3 शाबान हुसैन दी विलादत हुई है। उसने कहा किथे चले किथे हो, फरमाया हुसैन दी बारगाह च सलाम पेश करन चले। जरा सलाम भी नहीं लगा कौन, सुभान अल्लाह, सलाम पेश करने चले हैं। उसने कहा यार मैं भी मुजरिम हां, मैं भी मुजरिम हां, मैंने भी ले चलो। उन्होंने कहा चल भाई तू चल। आए ने फरिश्ते नु बाहर खड़ा किया, जरा मुजरिम है वो बाहर खड़ा है, अंदर आए ने सरकार मौजूद ने, हुजूर मौजूद ने। जिब्रील आके अर्ज करदा है सोने सलाम होवे, हुसैन आ गए ने। मैं कबूल किया तेरा सलाम। अच्छा अर्ज कर मौला एक मुजरिम आया है, मेरा अगला जुमला सुन के फिर कहना सुभान अल्लाह। मौला एक मुजरिम भी आया है, फरमाया लया बख्शने वाला भी आया है, लया बख्शने वाला भी आया है। अंदर ले आंदा है, हाथ जोड़ के कहता है मौला करम फरमाओ। हुजूर फरमाया हुसैन चावन ते शिफा दे सकते ने, हुसैन बजाते खुद चावन ते शिफा दे सकते ने, लेकिन कम में कर झूले दे नाल पर ला, झूले दे नाल अपने पर ला। झूले दे नाल पर लवा के सरकार 10 छड्या है, वो आप भी फैज देंदे ने, जिहड़ी शय उन्हां नाल लग जावे वो भी फैज देंदी है। झूले दे नाल पर ला, अल्लाह करम करेगा। उस पर लाए ने, अल्लाह पर दे छड़े ने, उड़न लग पे उड़दा ते शादी फिर कहंदा है, किताबां च मौजूद है, हदीस मौजूद है, उड़दा ते फिर कहंदा है मम मिसली मेरे वर्गा केड़ा है। फरिश्ता क्या चुप कर, पहले भी फड़या गया से हुन फिर फड़ा जावेगा। उस आगे पहले गल होर सी, हुन हुसैन दिते ने। उसने पहले गल होर सी, हुन हुसैन दिते ने, हुन नाज कर छड़िया कर सकदा वा, क्योंकि सकी ने अता ही एडी सोहनी कर छड़ी है। अच्छा गल जेडी मैं करना चाहना, हुकूमत हुसैन दी है, पर मिले ने हुसैन दी विलादत है, एक मुजरिम नु आजादी है। ते शाहजी किबला पीर मुसैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब थोड़े दामन ऊपर की गल करा, मुजरिम अर्श दा फरिश्ता मुजरिम किथों दा है? हाफिज भाई जिस दिन हुसैन पाक आए ने, आजादी दी है अर्श दे मुजरिम नु, आजादी दी है अर्श दे मुजरिम नु। 10 मुहर्रम दा दिन है, सामने खड़ोता है ओ जिसका नाम है हुर। की नाम है? इमाम हुसैन ने घोड़ा रोके, घोड़ा रोक के कहना नहीं जान देंगा, फरमाया बदबख्ता साइड ते हो जा, इधर हो जा। जिले हुसैन पाक दा जलाली खुतबा सुनिया ना, ते कहदा सोने हुन ते इधर ही कर लो, हुन ते इधर ही कर लो, मैनू हुन ते अपने नाल ही कर लो ना। हुसैन फरमाया अच्छा हाँ मौला, फरमाया जा तेनू जन्नतियां च पा छड़िया, तेनू जन्नती कर छड़िया। जदों 10 मुहर्रम सी, हुसैन ने फर्श ते मुजरिम नू छड़िया। मैं फिर जुमला कहना वा, 3 शाबान नू हुसैन आए ने, अर्श दा मुजरिम छड़िया है। सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रम नू हुसैन पर्दा कीता है, फर्श दा मुजरिम छड़िया है। सुभान अल्लाह। नहीं मैं फिर गल करदा, या तुम समझ नहीं आई। 3 शाबान नू हुसैन आए ने, अर्श दा मुजरिम छड़िया है। 10 मुहर्रम नू हुसैन गए ने, फर्श दा मुजरिम छड़िया है। सुभान अल्लाह। ओ छड़ के 10 छड़िया है, ओ मैं आके अर्श वाले नू रिहाई दित्ती है, जान लग्या फर्श वाले नू रिहाई दित्ती है। ते जमाने नू 10 छड़िया है कि अर्श ते भी हुकूमत हुसैन दी है, फर्श ते भी हुकूमत हुसैन, अर्श ते भी हुकूमत हुसैन दी है, फर्श ते भी हुकूमत हुसैन दी है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी मारूजात नू अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर कदे बयान करांगे, हुन वक्त बहुत हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला तनु सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर गुफ्तगू सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब दी वकार आखिर ते पैगाम पल्ले बांध लो। हुसैन पाक ने सिर कटा छड़िया, नमाज नहीं छड़ी। सुभान अल्लाह। गल ज़हन च है ना, सिर कटा छड़िया नमाज नहीं। मैं भी बयान करना सी और बड़े सोहने अंदाज करना सी, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। नमाज नहीं छड़ी। असा हुसैन ने मनने वाले ना, जो हुसैन को मनदे हो तो हुसैन दी मनो, हुसैन दी मनो। साढ़े ते मुसीबतां परेशानियां दुख बड़ा कुछ है ना, भला क्यों है? असा रब तो मुंह मोड़ लिया, रब साढ़े तो मुंह मोड़ लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते पे ने, बाहर रोला पै गया, उन्होंने कहा सही सदात ता एक हसीन फुल इमाम बाकिर खूच ढह भी है, सही सैयद शहीद हो गया है, सही बाहर आओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज लीती है, नमाज जारी हो सारी है, नमाज नहीं तोड़ी।
سید پاک خود دے وچ نے آپ نے پوری نماز تسلی دے نال پڑھی ہے لوکاں روڑا پائی رکھے ہے آپ نماز پوری کرتے باہر آئے نے آپ جلے باہر آئے نے آپ نے فرمایا کیا روڑا ہے فرمایا سید پاک خود ڈگ کے شہید ہو گئے نے کافی دیر ہو گئی ہے آپ فرمایا سائیڈ تے ہٹو آپ نے ہاتھ پایا ہے سبحان اللہ آپ نے ہاتھ پایا ہے سبحان اللہ ہاتھ پا کے فرمانے نے باقر پتر ہاتھ پھڑانا سبحان اللہ باقر پتر ہاتھ پھڑانا سبحان اللہ ہاتھ پھڑ کے باہر کھچی ہے نا باہر تشریف لے آئے نے پانی دے کنویں چوں باہر آئے نے تے کپڑے چاٹن تے مٹی چڑھ دی ہے سبحان اللہ وہ کہنے نے سید بچ بھی گیا ہے تے مٹی بھی ہے کہنے نے سرکار یہ کی ہے پر میں گل لے وے میں اودے والوں منہ نہیں موڑیا انہیں میرے والوں منہ نہیں موڑیا سبحان اللہ اودے والوں منہ کرن دی دیر ہے نا یار اودے ہوتے جاؤ نا ذرا تسی اودے ہو جاؤ وہ تہاڈا ہو جائے گا تسی اودے ہو جاؤ وہ تہاڈا ہو جائے گا آپس میں محبت رکھو سادات دے گھر دا فیض ہی محبت ہے اور قسم بخدا میں کچھ ایک مروج نہیں کہہ رہا کسے نظریے نہ نہیں کہہ رہا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو پورا قرآن دسدا ہے کہ دین محبت دا نام ہے اج فرقہ واریت دے نام تے مسلک پرستی دے نام تے مسلمان بکھر گئے مسلمان ٹوٹ گئے مسلمانوں دا کچھ نہیں رہا مسلمان دی پہچان ایک دہشت گرد بن گئی وہ اللہ دے بندیو دین ساڈا تے او سی نا جنہیں سانو یہ سکھایا کہ دشمن بھی کھلوتا ہوئے تو دی بھی قدر کرو دشمن بھی آ جائے تو چادراں بچھا دیو ساڈا دین تے یہ سی نا اساں دشمن کی اپنے نوں بخش دے اج دربار دا فیض یہی ہے کہ آپس پیار کرو آپس محبت کرو امام زین العابدین کو ایک بندہ آیا تو کہنے لگا جی مینوں روٹی چاہیے آپ نے روٹی کھواتی کھانا بھی کھواتا وہ کہنے لگا جی گل لے کے وے تسا کھانا کھوایا خدمت کی چنگی گل ہے لیکن شاہ جی وہ کہندا گل اے وے کہ تواڈے چ بندے دی پہچان کوئی نہیں تسا بندے نو پہچان کوئی نہیں سکدے آپ فرمایا او چلیا تینوں کی پتہ ہے تو دنیا دی گل کردا اسی تے حشر چ غلاماں نو نہیں بھولنا سبحان اللہ تینوں بڑی پہچان ہو سکدا تینوں پہچان کوئی نہیں میں کہندا پیا میں کیڑی گل دی پہچان مینوں تسی پہچانیا جی اپنا میں پہچان لیا میں کون ہاں میں اور میں تو اوہی ظالم ہے جنہیں کربلا سانو پانی نہیں پین دیتا سبحان اللہ تو وہ ظالم ہے جنہیں سانو کربلا چ پانی نہیں پین دیتا اس آخر سائیں والا میری اتنی خدمت سبحان اللہ روٹی سب کچھ اتنی خدمت میری وہ کس واسطے فرمایا اوئے تینوں پتہ نہیں ساڈے معیار دا سبحان اللہ تینوں پتہ نہیں سادات دے وقار دا تینوں پتہ نہیں سادات دی عزت دا فرمایا کی عزت ہے فرمایا اسی جو تیرے کول گئے سے وہ تیرا وقار سی تیرا معیار سی تو ساڈے کول آیا ہے ساڈا معیار ہے سبحان اللہ وہ تے گستاخاں نو بھی عطا کر دے نے وہ تے دشمناں نو بھی عطا کر دے نے اور سادات دا فخر ہے انہاں کول یہ چیزاں لو انہاں کول محبت دا پیغام لو انہاں دی قدر بھی کرو عزت بھی کرو اور انہاں دے دامن نال لپٹے رہو قسم بخدا سادات جس طرح دے بھی ہون لیکن پھول دی خوشبو پھول دا احساس ضرور کرواندی ہے پھول دی خوشبو پھول دا احساس ضرور کرواندی ہے جڑیوں پکے ہو جاؤ میں تنوں دعویٰ دینا وا دعویٰ کردا میں ایتھے انہاں دی آل دے نال پکے ہو جاؤ پھر جنت بھی تہاڈی ہے تے خدا بھی تہاڈا ہی گفتگو نوں قبول فرمائے العظمت للہ والسلام علی رحمت زندہ باد کیا بات ہے میں پتہ اعلان کر دوں ایک اعلان سماعت فرمائے 22 اکتوبر روز اتوار بعد نماز عشاء بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات ومن جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير الہ العالمین اے مالک و مولا اے پروردگار عالم تیرے یہ بندے اے مالک و مولا تیری نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر تھے اے مالک و مولا ذکر ہوا محفل سجی لنگر کا اہتمام ہوا اے مالک و مولا اس تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثواب ہمیں ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنے شایان شان عطا فرما اے مالک و مولا اس تمام کلام کا جملہ توام کا ثواب اے مالک و مولا تیری آپ پاک آل اے مالک و مولا حضور کی پاک آل میں پیش کرتے قبول و منظور فرما اے مالک و مولا صدقہ حسنین کریمین کا اے مالک و مولا اس تمام کلام کا ثواب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ دو عالم کے داتا شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات آئے آ کر چلے گئے مالک و مولا ان تمام نیک پاک روحوں کو سارے صاف کرتے قبول و منظور فرما اے الہ العالمین اے ہمارے مالک و مولا تجھے واسطہ تیرے پیارے مدنی حبیب کا اے مالک و مولا کرم فرما دے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے اے مالک و مولا سادات کے آستانے کا صدقہ اس آستانے کو تا قیامت آباد فرما اے مالک و مولا اس آستانے
آستانے کے گدی نشین، پیر طریقت رہبر شریعت، واقف رموز و اسرار حقیقت، کشتہ عشق مصطفیٰ پیر سید اکبر شاہ صاحب، واقف رموز حقیقت کشتہ عشق مصطفیٰ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ۔ اے مالک مولا ان تمام سادات کا سایہ اس بستی پہ سلامت فرما، اے مالک مولا ان کے صدقے سے مالک مولا انہیں ان کی آل کی محبت بھی عطا فرما، اے مالک مولا آل سے محبت کرنے کی، دربار کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک بننے کی توفیق عطا فرما، شاہ صاحب کے آستانے پہ برکت رحمتوں کا نزول فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جتنے آئے ہیں انہیں اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے کرم کی خیرات عطا فرما، کسی کو محتاج نہ فرمائے مالک مولا، سب کو اپنے کرم سے عطا فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے کوئی بہتر ہے بن مانگی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد مبارک وسلم۔